اور دیکھیے یہ کہنا بڑا آسان تھا کہ سبسڈی دے دی، لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ سبسڈی دے دی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے راتیں وزیر اعظم جاگے، ان کی پوری ٹیم نے کس طریقے سے ارک ریزی کی، دن رات لگائے کہ ایک ایک پائی جوڑ کے 129 ارب روپے 3 ہفتے تک، جب پوری دنیا میں اور اس خطے میں لوگ پریشانی کا شکار تھے، لائنوں میں لگے ہوئے تھے، تیل مل نہیں رہا تھا، قیمتیں اوپر جا رہی تھی، پورے 3 ہفتے وزیر اعظم نے یہ بوجھ عوام پر نہیں آنے دیا. اور انہوں نے کہا کہ پیٹرول کم کرو، اور سرکار نے شروعات کی 50% کٹوتی کر دو تمام سرکاری تیل میں، 60% گاڑیاں بند کر دو، وزیروں کی مشیروں کی تنخواہیں بند کر دو، جو ترقیاتی منصوبے 100 ارب وہاں سے کاٹ دو، جہاں جہاں سے ہو سکا پیسے جوڑ کر. اور وزیر اعظم نے کہا کہ میں عید پر، خصوصی طور پہ عید کے تہوار پر، میں اپنے لوگوں کو یہ اذیت برداشت نہیں کرنے دوں گا. اور عید اچھی گزری اور الحمدللہ قیمتیں نہیں بڑھی اس ملک کے اندر. مگر یہ حالات ہمارے پیدا کردہ نہیں ہیں، یہ تمام ممالک اس کا سامنا کر رہے ہیں. اور جب کشیدگی بڑھی تو آپ نے دیکھا کہ اب وہ ٹائم آیا کہ جب ایک نیشنل رسپانس کی ضرورت تھی. وزیر اعظم نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، تمام متعلقہ حکام بیٹھے ایک کمرے کے اندر، جس میں چاروں وزرائے اعلیٰ تھے، جس میں پی ایم اے جے کے چیف منسٹر گلگت بلتستان، تمام نیشنل لیڈرشپ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب نیشنل رسپانس کی ضرورت ہے. ہم جتنا بوجھ اٹھا سکتے تھے ہم نے اٹھایا. تو اب جو آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب نے ایک سبسڈی کا پیکج بتایا، یہ ہمارا نیشنل رسپانس ہے، جس کے تحت وفاقی حکومت بھی بوجھ اٹھا رہی ہے، صوبائی حکومتیں بھی بوجھ اٹھا رہی ہیں. اور ان طبقات کو جو محروم ترین ہیں، جو مستحق ترین ہیں، ان کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں. کیونکہ جب سبسڈی آتی ہے تو لینڈ کروزر والا بھی اس سے اتنا فائدہ اٹھاتا ہے جتنا کہ ایک موٹر سائیکل والا فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس لیے یہ نظام وضع کیا گیا. اور دیکھیے مہنگائی بڑھتی ہے جب گڈز ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ ہو. الحمدللہ اسلام آباد ہو، پنجاب ہو، کرایوں کا بالکل جو اضافہ تھا روک دیا گیا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ مفت کر دی گئی ہے. سندھ نے بھی کرایوں میں اضافہ روک دیا ہے، وہ اضافہ نہیں کرنے جا رہے. اور اب جو سبسڈی آئے گی، جو ٹرکس کو، بسز کو، وینز کو ملے گی، اس سے بھی عام آدمی کو سہولت ہوگی. اور یہ جب سارا کچھ ہو گیا اور قیمتیں بڑھ گئیں، میں جس شہباز شریف کو جانتا ہوں اس نے ہار نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میرے لوگ تحفظ محسوس نہ کریں. کہ ان معاشی مشکلات میں میں نے ان کا بھرپور تحفظ کیا ہے. وہ آخری دم تک پرائسنگ فارمولے کے اوپر اپنی ورکنگ کرتے رہے. اور انہوں نے کہا کہ میں رستہ نکال کے چھوڑوں گا کہ یہ مزید پیٹرول کی قیمت میں کمی کیسے کی جا سکتی ہے. اور الحمدللہ جہاں پر آپ کی نیک نیتی ہو، آپ محنت کریں، رستے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. تو تیل کی انکریز کے بعد انہوں نے لیوی میں 80 روپے کمی کی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرول 458 روپے کا تھا وہ 378 روپے کا انتظام کیا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے، گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے، کہ یہ ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر ہوگا، جس طرح رمضان شریف کے اندر ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر ہوا ایک شفاف نظام کے تحت.